الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کیا مزار یا درگاہ یا قبر پر جانے کے بعد اولاد ہو جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزار پر جب جاتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جب مزار پر جاتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے۔ مزار پہ جانے کے بعد اولاد ہو جانا، اولاد کا پیدا ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو مزار والوں نے ہی دیا ہے یا قبر والوں نے ہی دیا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ مزار والوں کے اندر بھی یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کا بگاڑ اور بنا سکتا ہے، تو یہ نہایت ہی گھٹیا عقیدہ ہے آپ کا، یہ فاسد عقیدہ ہے۔ مزار والے کے اندر کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، وہ کسی کو نہ تو دے سکتا ہے نہ کسی سے چھین سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کو مزار پہ جانے کے بعد اولاد ہوئی ہے، مزار پہ جانے کے بعد ہی آپ کو یہ چیز ملی ہے، تو اتنا سمجھ لے کہ یہ شیطانی حربہ ہے جو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ یہ شیطانی چال ہے جو آپ کو اس کی طرف مائل کر رہا ہے کہ آپ کو مزار والوں نے ہی دیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، کسی مزار والے کے اندر یہ پاور نہیں ہے، کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو یا پہنچے ہوئے فقیر کیوں نہ ہو، کسی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے یا کسی کا بنا سکے، کسی کا بگاڑ سکے۔ اولاد دینے کی طاقت، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، نہیں، ہرگز نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو اولاد دے دے۔ اگر انسان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوتی تو آج دنیا کے اندر اتنے لوگ بے اولاد نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس اولاد ہے لیکن وہ عیبدار ہیں، لنگڑے ہیں، یا ہاتھ کے کٹے ہوئے ہیں، کانے ہیں، بہت ایسے ہیں جو کالے ہیں۔ کیا مزار پہ جانے کے بعد اگر کوئی مانگتا ہے تو ایسے ہی مانگے گا کہ مجھے لنگڑا لڑکا دے یا اس طرح سے بیٹی دے؟ ہر آدمی ہائی فائی، ہائی کوالٹی کا مانگے گا کہ نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب ہمارے مشاہدے کے اندر ہے۔ اولاد صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، اس بات پر شاہد قرآن کریم کی آیت ہے، اور قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی ملکیت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دینا وہ بیٹیاں دیتا ہے، جسے بیٹے دینا چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جسے دونوں دینا چاہتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے باج بنانا چاہتا ہے، جسے بے اولاد کرنا چاہتا ہے اسے بے اولاد کر دیتا ہے، باج بنا دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ چار شکلیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ شورى کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 49-50 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹا دینا بیٹا دیتا ہے۔ انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ لوط علیہ السلام کو دیکھے، بیٹا نہیں دیا اللہ نے، بیٹیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں تھی ان کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لے، دونوں دیا، بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، لیکن دیا تو اللہ نے۔ بہت ہے جس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں بہت سارے لوگ ہمارے آس پڑوس میں ہیں، بے اولاد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ہے جن کے پاس صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، بہت ہے جن کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ کسی بابا کے اندر طاقت نہیں ہے،
اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بابا نے دیا ہے تو یہاں توحید ربوبیت کے اندر وہ شرک کر رہا ہے، جو بہت خطرناک جرم ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جو کسی انسان کی طرف، کسی شخصیت کی طرف منسوب کرے کہ فلاں نے بیٹا دیا ہے یا فلاں نے نفع نقصان پہنچانے کا صلاحیت رکھا ہے یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو یہ بہت بڑا گناہگار بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ واقعہ کے اندر فرمایا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو اس سے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کون پیدا کرتا ہے؟ ایک انسان بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کر لے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی باپ کے اندر یہ چھمتا نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنا بیٹا یا بیٹی پیدا کر لے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو ایک مرا ہوا آدمی منو من مٹی کے اندر دفن ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں دے سکتا ہے، اس کے اندر پاور ہی نہیں ہے۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اسے اپنے عقیدے کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اس نے شرک کو نہیں ملایا، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ شرک کرنے والوں کے لیے کامیابی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ جا کر کے بابا کو پکارتے ہیں، یہ مزار پہ جا کر کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کے اندر ایک مکھی کچھ اگر لے کر کے چلی جائے تو اسے چھیننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا لینا، اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں مثال بیان کیا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کیا انسان تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک اگزامپل دیا جا رہا ہے، غور سے سنو، غور سے سنو، کہ تمہارے لیے ایک اگزامپل کے طور پر مثال دی جا رہی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی جن کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی کو بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے ایک جٹ ہو جائیں، سارے کے سارے ایک جگہ آ جائیں، ساری طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتی، مکھی کو، لن یخلقوا ذبابا، مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی اسے کچھ لے کر کے اڑ بھی جائے، چلی بھی جائے، تو یہ چھین بھی نہیں سکتے ہیں، چھیننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرما رہا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں لاچار ہے۔ مانگو مجھ سے جو دینے والا ہے، جس کے اندر طاقت ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ قبر والوں سے جا کر کے مانگ کر کے کیا ملے گا؟ اس کے اندر کوئی طاقتی چھمتائی صلاحیت ہی نہیں، وہ کیا دے گا تمہیں؟ وہ بھی کمزور ہے اور تم بھی کمزور ہو۔ مثال دے دی اللہ رب العالمین کہ مکھی اگر کچھ لے کر کے چلی جائے وہ بھی چھین نہیں سکتا، تو یہ کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور اولاد کی نعمت سے نوازنے کے بعد ایسے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے اور کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں اولاد ملی ہے، فلاں نے مجھے اولاد دی ہے۔
अयुश्रिकून मा ला यख्लुक़ु शय्यन व हुम युख़्लक़ून, कि ये क्या पैदा कर सकते हैं, ये तो खुद पैदा किए गए हैं, ये क्या पैदा कर सकते हैं। जिनकी तरफ ये लोग मंसूब करते हैं कि ये फला बाबा ने दिया है, फला दरगाही बाबा ने दिया है, फला पीर ने दिया है, फला मज़ार पे जा कर के हासिल हुआ है, ये क्या दे सकता है। ये तो खुद पैदा किए गए हैं, और जो पैदा किए गए हैं वो कैसे पैदा कर सकता है। उसके अंदर ये सिफत है ही नहीं, ये ताकत है ही नहीं, ये क़ुव्वत ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ये बहुत ख़तरनाक गुनाह है। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, कि ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है, ये वो भी पैदा नहीं कर सकते, तो ये औलाद कैसे दे सकता आपको। अगर मज़ार पे जाने के बाद आपको औलाद हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको लिखा ही ये था कि आपके यहाँ औलाद इतने साल के अंदर पैदा होगी या इतने साल में पैदा होगी। उसी बीच में आप चले गए मज़ार पे, तो आपको ये लगा कि मज़ार वालों ने दिया है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है, और उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देता है। ज़करिया को देखे, इब्राहिम को देखे, बड़ी उम्र में जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से नवाजा। तो आपके यहाँ अगर माले औलाद नहीं हो रही थी, आपने बेसब्री का इजहार किया और समझ लिए कि आपको बाबा ने औलाद देगा, और इसकी वजह से आप बाबा के पास चले गए, और इसी दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद की नेमत से नवाज दिया, तो आप कहने लगते हैं कि नहीं बाबा ने दे दिया। नहीं, बाबा नहीं देता है, आपके यहाँ लिखा ही ये होता है। या जो लोग कब्र पे जाने के बाद उनके यहाँ औलाद हो जाती है, तो वो समझते हैं कि हमारे यहाँ औलाद कब्र वालों ने दिया है, ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा था कि आपके यहाँ औलाद इतने साल के यहाँ जन्म लेगी या इतने साल के बाद जन्म लेगी। आपको औलाद हुई है, अल्लाह ने दी है आपको। आप अल्लाह की इबादत में और अल्लाह की रुबूबियत में किसी और को मत शरीक ठहराइए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने कर लिया है, फ़ौरन इससे तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे। किसी को औलाद, कोई बाबा, कोई पीर, कोई अजमेरी, कोई गंजड़े, अरे बहुत सारे लोग दरगाह बना करके रखे हैं कि फ़ला बाबा सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां अता फरमाते हैं। बहुत है जो लड़के के लिए दरगाह बना रखे कि यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के मिलते हैं। ये सब खुराफात है, ये सब जहालत है, ये सब का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो किसी को औलाद दे सके, या हर वो चीज़ जो अल्लाह के साथ ख़ास है, अल्लाह के अलावा कोई किसी को नहीं दे सकता है।